الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ ایک اقرار ہوتا ہے، ایک دعویٰ، گزشتہ کسی بات کا اپنے ذمے لینا اقرار، کسی اور کے ذمے لگا دینا یہ دعویٰ۔ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، آئندہ کسی بات کا اپنے ذمے لینا یہ وعدہ ہے، اس کو تحریر کر لینا یہ عہد ہے، اس کو اور پکا کر لیا۔ ایک میثاق ہوتا ہے، اور بھی زیادہ پکا کرنا، وثوق سے پختگی، گواہ مقرر کر لینا، تحریر کر لینا، رجسٹری کر لینا، یہ میثاق ہوتا ہے۔ اور ایک اثر، بوجھ، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو یہ سزا ملے گی، اگر تم نے یہ نہ کیا یہ سزا ملے گی۔ ایسا پکا وعدہ کہ اس پہ سزا بھی مقرر، نہ کرنے پہ سزا بھی مقرر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نبیوں سے وعدہ لیا، اس میں یہ ساری چیزیں داخل، اثر تک داخل۔ اگر تم نے اقرار بھی کروایا، وعدہ بھی لیا، میثاق بھی، تحریر بھی کیا، لوح محفوظ میں بھی، پچھلی کتابوں میں بھی، قرآن پاک میں بھی رجسٹری بھی ہوگی۔ اور نہ ماننے پہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یہ دھمکی بھی دی، پھر یہ اس کا خیال نہیں کرو گے تو فسق میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو انکار ہی کر دے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو سستی کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو سستی بھی نہیں کرنی، انکار بھی نہیں کرنا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے نبیوں نے کیا، اپنی امتوں کو بتانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے میثاق لیا اللہ نے۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس میں سارے نبی داخل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے میثاق لیا۔ جب میں تمہیں کتاب دوں یا کوئی صحیفہ دوں، براہ راست دوں یا بالواسطہ دوں، پچھلے نبیوں کی کتابیں وہ بھی ان کی، جس پہ جو عمل کر رہی ہے ان کی کتاب ہے۔ جیسے نبی کو کتاب ملتی ہے امت کو بھی ملتی، وہی ہوتی۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور کتاب کے علاوہ بھی جو علوم عطا کروں شریعت کے، یہ سارا اللہ کی طرف سے عطا ہے، انعام ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر عالی شان ذو مرتبہ رسول آ جائے، مطلق رسول، مصدق لما معکم، جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہو۔ سب کی تصدیق کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، باقی کسی نے کسی چند ایک کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تصدیق۔ آدم علیہ السلام مبشر ہیں، سب کے مبشر ہیں، بشارت دینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام پچھلوں کی بشارت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلوں کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مبشر ہیں، آپ بشارت ہیں، تو آپ کا درجہ زیادہ بشارت۔ تو مصدق جو کسی کی تصدیق کرتا ہے وہ دوسرے سے جس کی تصدیق کی جائے اس سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے کسی نبی کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میری امت، میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے ایسا عالی شان رسول بھیج،
ربنا وبعث فیہم رسولا، علی شان رسول، یہ مدعا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، معجزے ہیں، ان سب کی تصدیق کرتا ہوا ہے. مصدق سچا جاننا، سچا ماننا اور سچا منوانا، یہ سارا مصدق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبیوں کا سچا ہونا ثابت ہو گیا. ان کی جو خبریں تھیں ان کی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ نبی آنے والا ہے، ان کی کتابیں سچی ہوں. جیسے موسمیات والے اعلان کرتے ہیں چاند ہو جائے گا یا بارش ہوگی، بارش ہو جائے، موسمیات والے سچے ثابت ہو جاتے. جنتری میں چاند لکھا 29 کا چاند ہوگا، تو 29 کا چاند ہو گیا، جنتری کی تصدیق ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں جو چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ان کی کتابیں سچی ثابت ہو گئی، نبی بھی سچے ثابت ہو گئے. تو آپ کے آنے سے تو یہ محتاج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الیہ ہیں، تو آپ کا درجہ زیادہ، آپ کی وجہ سے ان کی تصدیق ہو گئی. آپ نے ان کا تعارف کرایا پچھلے نبیوں کا، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے ساری خبریں دیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے نبی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ کتابیں، یہ صحیفے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ سارا پتہ چلا، سچی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. تو ان کی بھی کتابیں سچی ثابت ہو گئیں، ان کے نبی بھی سچے ثابت ہو گئے، ان کے معجزے بھی سچے ثابت ہو گئے آپ کی وجہ سے. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم نے ضرور ان پہ ایمان بھی لانا ہے. ایک تو ایمان جو ہے میثاق کے دن جو ایمان لے آئے وہ لغوی ایمان ہے. دنیا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری زندگی میں آ جائیں، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی امت میں آ جانا ہے، یہ مطلب. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، باقی نبی جو ہے کچھ علاقوں کے تھے، کچھ افراد کے لیے تھے، کچھ وقت کے لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مطلق نبی، ہر ایک کے نبی، سارے عالمین کے لیے نبی. تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ہی ایسی ہے کہ آپ پہ ایمان لانا سب کو ضروری، سب. دوسرے نبی کی امت نہ بھی بنے تو کوئی نہیں، ایک زمانے میں 2 نبی ہوں، ان کی امت میں آنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں، آپ کے زمانے میں کوئی نبی موجود ہو، اس کی امت موجود ہو، وہ اپنا بند کر دیں سارا کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی آپ آمد تیمم برخاست، پہلے تیمم تھا، اب پانی آ گیا، اب تیمم ختم. آپ آمد تیمم برخاست، سورج نکل آیا، چاند ستارے غائب. لیکن ان کی نبوت کا اعزاز تو باقی ہے، لیکن ان کے شریعت منسوخ، ان کی شریعت منسوخ، نبوت کا اعزاز تو باقی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں یہ فرق ہے، آپ کی نبوت بھی باقی، آپ کی شریعت بھی باقی. آپ کی نبوت بھی ہمیشہ کے لیے باقی، سب سے پہلے بھی نبی ہیں، سب سے آخر تک آپ ہی نبی ہیں. آپ کی شریعت بھی، اصل شریعت آپ کی ہے، باقی وقتی احکام وقتی. اب قیامت تک آپ کی شریعت، اسی کو دوام حاصل ہے، آپ کی نبوت کو، آپ کی شریعت کو دوام. اس لیے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اب اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی تلاش کرے گا
کہ میں تورات پہ عمل کر لوں، موسیٰ علیہ السلام کے دین، یہ بھی تو دین ہی ہے۔ اللہ کہتے نہیں، پانی آ گیا، اب تیمم کی اجازت، اب تیمم نہیں، پہلے اجازت وقتی طور پر۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی میری نبوت کا جس کو علم ہو گیا ایمان نہ لایا، پکا کافر۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مدد بھی کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی، آپ کے دین کی مدد بھی کرنی، اطاعت بھی کرنی۔ اطاعت کرنا یہ بھی مدد ہے، ایمان لانا یہ بھی مدد ہے، اور ایمان لا کے اطاعت کرنا، آپ کی امت میں شامل ہو جانا، پھر امتیوں کے ذمے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، تم بھی ان کی ایسے مدد کرو۔ چنانچہ سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ ثابت کر دیا، واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے، آپ کو امام مانتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج پہ نمازوں میں تخفیف کرا کے 50 سے 5 رہ گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی مدد بھی کرتے عملی طور پر۔ قال اقررتم، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِثْرِي، اور قبول کر لیا میرا وعدہ، جو بوجھل وعدہ۔ تو قالوا اقررنا، عام لین دین میں تو ایسے ہی اہتمام کی ضرورت نہیں، تجارت ہم کرتے ہیں، لین دین میں ایسی اہتمام کی ضرورت نہیں، کہتا ہے مجھے یہ سودا دے دو، یہ پیسے دے کے، نہ بھی کوئی ذکر کرے تو اقرار نہ بھی کرے ہو جاتا ہے، ویسے ہی سودا ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح میں یہ اہم چیز ہے، نکاح اس میں اقرار کرنا، اور ماضی کا صیغہ میں نے قبول کر لیا، ایسے ہی اللہ فرمانے اقررتم، تم نے قبول کر لیا، قالوا اقررنا، ہم نے قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا، آپ یہ روحانی نکاح ہو گیا ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی نکاح، نکاح کا مطلب ملنا، آپ کی امت میں ہم شامل ہو گئے، آپ کے ساتھ مل گئے۔ اب یہ وہ نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے موت پہ ہی، یہ نکاح موت کے بعد بھی قائم رہے گا، ہمیشہ قائم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، تو 3 طریقے سے اس کو میثاق کو مضبوط کیا۔ ایک تو شہادت کے ذریعے، فاشهدوا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یا اپنے نفس پہ گواہ بن جاؤ، یا فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، یہ دیکھو انہوں نے اقرار کر، یا اپنی امتوں کو بھی بتا دو، اپنی امتوں کو بتا دو یہ سارا معاہدہ، یہ اللہ سے جو پکا وعدہ کیا، تاکہ امتیں بھی یہ یاد رکھیں، یہ میثاق ہو گیا، ہمارے نبیوں نے یہ بات مان لی تو ہم کیوں نہ مانیں گے۔ تو یہود و نصارہ کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے کے لیے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پہلے تو شہادت، پھر اللہ کی اوپر شہادت، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، جو اس سے روگردانی کرے گا اس معاہدے کی، اس میثاق کی، اس وعدے کی، فاولئك هم الفاسقون، وہ ہمارے نہیں ہیں، ہم سے کوئی تعلق، کٹ آف۔ تو اللہ میں یہ اپنے جتنے بھی وعدے ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، کسی نے کہا آپ ہمیں وعد نصیحت فرمائیں، کہا جب کسی کو آدمی کو فکر لگ جائے تو اس کو وعد نصیحت سے الفاظ ہی نہیں ملتے، کیسے میں وعد نصیحت، میں 4 فکر مجھے لگے ہوئے، کہا مجھے 4 فکر لگے ہوئے ہیں، جب تک ان فکروں سے آزاد نہیں ہوں گا تو کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ کیا فکر لگے ہوئے؟
ایک تو یہی جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، الستو بربکم قالوا بلا، تو یہ، اور بعضی روحیں جو ہیں سیاہ رنگ کی تھیں، بعضی سفید رنگ کی، بعضی جہنمی، بعضوں نے اس عہد کو بھلا دیا. ایسے یہ نبیوں سے میثاق لیا، تو جو اس کو پورا نہیں نبھائے گا فاولئک هم الفاسقون. اب مجھے پتہ نہیں میں اس کو نبھا سکوں گا کہ نہیں نبھا سکوں. دوسرا، ماں کے پیٹ میں فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتے، سعید ہے یا شقی ہے، یہ بھی لکھ دیتے، یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے. مجھے پتہ نہیں میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے، مجھے اس کا فکر. جب روح قبض کی جاتی ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اسلام پہ روح قبض کروں یا کفر پہ، مجھے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم ہو جائے. آدمی 60 سال تک دین کے مطابق چلتا رہتا ہے، اطاعت کرتا رہتا ہے، آخر میں کوئی ایسی چیز کہہ جاتا ہے، کر جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے. تو مجھے یہ فکر لگا ہوا ہے کہ اسلام پہ روح قبض کروں، فرشتہ پوچھتا ہے، یا کفر پہ. اور چوتھا فکر یہ لگا ہوا ہے، اعلان ہوگا قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. تو کہیں میرا نام مجرموں میں نہ ہو جائے. مجھے تو اپنا ہی فکر لگا ہوا ہے. تو اللہ میں بھی فکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله تعالى على خير خلقه.